اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ حاشیہ نمبر 131۔ اللہ کے رسول کی مدلل دعوت کے بعد معجزوں کو سحر قرار دے کر فرعون اور اس کے درباری ہٹ درمی سے باطل موقف پر اڑے رہے تو بطور تنبیہ ان کو چھوٹے عذابوں میں مبتلا کیا گیا۔ ان پر خوش سالی آئی اور پھل، سبزی اور دیگر اجناس کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی۔ اس سے اثر لینے کے بجائے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا۔ جب فراخی اور خوشحالی کا دور آتا تو کہتے یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے اور ہم اسی کے مستحق تھے، لیکن جب مصائب و مشکلات کا دور آتا اور خشکسالی کے سبب پیداوار میں کمی ہوتی یا وبائی امراض وغیرہ کی شکل میں مصیبت آتی تو اس کا الزام موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ڈال دیتے اور کہنے لگتے کہ یہ ان کی نحوست کے سبب ہے۔ دراصل اس دارالامتحان میں شیاطین کو مہلت ملی ہوئی ہے، چنانچہ جہاں داعی حق کو اظہار حق کے لیے حق و باطل کے فرق کو واضح کر دینے کے لیے الفاظ مہیا ہیں، وہاں شیاطین الانس کو بھی الفاظ میسر ہیں کہ وہ حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کر لیں۔ فرعون اور اس کے ہم نواؤں نے معجزے کو سحر قرار دے کر لوگوں کو فریب دیا اور اب اللہ کی طرف سے تنبیہی عذاب کو نحوست بتا کر لوگوں کو ورغلایا اور اپنے باطل موقف کا دفاع کیا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب انہیں بلائی پہنچتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، اور جب سختی آتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست تو اللہ ہی کے ہاں ان کا مقدر تھی، لیکن ان میں سے اکثر کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ حاشیہ نمبر 132۔ ان کے باطل موقف کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی نحوست و بدبختی تو اللہ کے پاس تھی، خوش سالی ہو یا دیگر مصائب کا نزول، یہ سب تو اللہ کے ہاں مقدر تھا۔ ان پر جو بھی مصائب آتے رہے وہ چھوٹے چھوٹے عذاب تھے جو ان کے کرتوت کے سبب اللہ کے حکم سے ان پر واقع ہوئے، لیکن ان کی اکثریت جو توہم پرستی کا شکار تھی اصل بات کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور انہوں نے یعنی موسیٰ سے کہا کہ تو ہمیں سحر زدہ کرنے کے لیے جو نشانی بھی لے آئے ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ حاشیہ نمبر 133۔ یہ ہٹ درمی کی انتہا تھی کہ معجزات کو سحر قرار دے کر لوگوں کو یہی باور کراتے رہے کہ یہ ساحر ہیں، اور اب خوش سالی وغیرہ کو بھی انہوں نے سحر کا نتیجہ ہی ثابت کیا، اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے بطور چیلنج یہ تک کہہ دیا کہ تم کوئی بھی نشانی لے آؤ ہم ایمان لانے والے نہیں۔ کیسے صبر کیے ہوئے تھے جہنم کی آگ پر۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ بالآخر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل، سرسریاں اور مینڈک چھوڑے، اور خون یعنی کہ عذاب میں مبتلا کیا۔ یہ سب واضح نشانیاں تھیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ حاشیہ نمبر 134۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یکے بعد دیگرے مختلف عذابوں میں مبتلا کیا،
طوفانی بارش کے ذریعے تباہی پھیلائی، پھر ٹڈی دل کا عذاب آیا جو ان کی فصلوں کا صفایا کرتی رہی، پھر سرسریاں یعنی جوئیں یا گھن وغیرہ اتنی کثرت سے نمودار ہوئیں کہ ان کا جینا دوبھر ہو گیا، پھر مینڈک اور خون کا عذاب آیا، تالاب اور چشمے خون سے بھر گئے۔ ہر چند کی یہ واضح نشانیاں پتھر دلوں کو بھی نرم کر کے قبول حق کرانے کے لیے کافی تھی، لیکن متکبر اور آخرت فراموش ایک دفعہ انکار کر کے اسی پر اڑے رہتے ہیں۔ مجرموں کی یہی خصلت بالآخر ان کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل۔ جب بھی ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو کہتے، اے موسیٰ، آپ کے رب نے آپ سے جو یعنی دعا کی قبولیت کا عہد کیا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کریں، اگر آپ ہم سے یہ عذاب دور کروا دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ پھر جب ایک مقررہ وقت تک کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہوتا تھا ہم عذاب ان سے دور کر دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل ہو گئے تھے۔ حاشیہ نمبر 135۔ ان کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ ان پر جب بھی کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر التجا کرتے کہ اللہ نے آپ سے دعا کی قبولیت کا جو عہد کیا ہے تو آپ دعا کر دیجئے، اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیں گے۔ جب مقرر وقت تک کے لیے وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر عہد شکنی کر کے سرکشی کی روش اختیار کر لیتے، پھر جب دوسرا عذاب آ جاتا تو پھر دوڑے ہوئے آتے اور اسی طرح دعا کی درخواست کرتے، اور عذاب دفع ہو جانے کے بعد پھر وعدہ خلافی اور سرکشی کا رویہ اپنا لیتے۔ ان غیر سنجیدہ اور بدقماش لوگوں کی متکبرانہ ہٹ درمی جاری رہی یہاں تک کہ بڑے عذاب نے انہیں آ لیا اور انجام کار فرعون مع لاؤ لشکر سمندر میں غرق کر دیا گیا اور بعد والوں کے لیے باعث عبرت بن گیا۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے وہ ظالم و متکبر لوگ اسی سزا کے مستحق تھے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور جن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا تھا ان کو اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا، اور تیرے رب کا بنی اسرائیل سے کیا ہوا اچھا وعدہ پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتے اور تعمیر کرتے تھے اس کو ہم نے تباہ کر دیا۔ حاشیہ نمبر 136۔ فرعون اور اس کی قوم نے بنی اسرائیل پر شدید ظلم و ستم روا رکھا ہوا تھا، وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو پانی میں غرق کر کے فرعونیوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا۔ بنی اسرائیل کو ایک آزاد قوم کی حیثیت سے فروغ پانے اور ایک مستحکم اجتماعیت قائم کرنے کا موقع ملا، اور بالآخر فلسطین کی بابرکت ارض مقدس میں انہیں تمکن عطا کر دیا گیا۔ حاشیہ نمبر 137۔ بنی اسرائیل نے فرعونیوں کے مظالم پر جو صبر کیا تھا اس کا انہیں صلہ مل گیا، اور اللہ تعالیٰ کا ان سے کیا ہوا وعدہ حسنہ پورا ہوا
نیز فرعونیوں کی پر رونق مصنوعات وغیرہ کو درم برم کر دیا گیا۔ یہاں اشارہ اس وعدے کی طرف ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو صبر کرنے اور اللہ سے استعانت کی تلقین کرتے ہوئے کیا تھا، اور اس وقت ان کو یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ عن قریب اللہ تعالیٰ دشمن کو ہلاک کر دے گا اور انہیں خلافت ارضی عطا فرما دے گا۔ ملاحظہ ہو سورۃ الاعراف آیات نمبر 128 اور 129۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا، پھر ان کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے بتوں کے گرویدہ ہو کر رہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی یعنی نظر آنے والا الہ مقرر کر دے جیسے ان کے یہ معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ بلا شبہ تم بہت جہالت کرنے والی قوم ہو۔ حاشیہ نمبر 138۔ فرعونیوں کی غلامی اور جور و ستم کے طویل دور کے بعد بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ایمان کی عظیم نعمت ملی تھی اور فرعون کے ظالمانہ غلامی سے نجات حاصل ہوئی تھی۔ ان کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات پر شکر کے جذبات سے سرشار دلوں کے ساتھ اس کا عبادت گزار اور فرمانبردار ہونا چاہیے تھا، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہوئی تھی۔ طویل غلامی کے دور اور مشرکانہ ماحول میں رہتے ہوئے ذہنی مرعوبیت میں مبتلا بنی اسرائیل بری عادات، بدعات اور رسومات کے عادی بھی ہو گئے تھے، اور بچڑے کی عقیدت بھی ان کے قلب و ذہن میں رچ بس گئی تھی۔ چنانچہ سمندر پار کرنے کے بعد جب ان کا گزر ایک بت پرست قوم سے ہوا جو اپنے بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی، ان کو دیکھ کر یعنی ان کے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود مقرر کر دیا جائے جیسے ان کے معبود ہیں۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ یہ یعنی مشرک لوگ جس حال میں ہیں یقیناً وہ تباہ کر دینے والا ہے، اور جو اعمال یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہیں۔ حاشیہ نمبر 139۔ طویل دور غلامی نے بنی اسرائیل کو دین سے دور کر کے کس قدر ذہنی پستی اور اخلاقی گراوٹ میں مبتلا کر دیا تھا، اس کا اندازہ ان کے اس مطالبے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جس رب کریم نے انہیں فرعون کے جور و ستم سے نہ صرف نجات دلائی اور معجزانہ طور سے سمندر پار کرایا، بلکہ اسی سمندر میں ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، اس کے ان تمام احسانات کو فراموش کر کے پتھر کی مورتی کو معبود بنانے کی خواہش کرنے لگے۔ ان کے اس انتہائی جاہلانہ اور غیر متوقع مطالبے پر موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر قلق ہوا ہوگا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے نرمی اور شائستگی سے ان سے کہا کہ تم نے بہت ہی جہالت کی بات کی ہے۔ یہ لوگ جن کی تم تقلید کرنا چاہتے ہو وہ تو اللہ کی زمین پر رہتے بستے اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی نمک حرامی اور احسان فراموشی کی روش اپنائے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل سراسر باطل ہے۔ ان کے کرتوت کی پاداش میں اللہ کا عذاب جلد ہی ان کو پکڑے گا اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين۔ یعنی پھر کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود مقرر کر دوں حالانکہ اس نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضیلت دی۔ حاشیہ نمبر 140۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ جس رب نے تمہیں دنیا میں تمام قوموں پر فضیلت دی اور تم پر بے شمار احسانات کیے، تم اسی سے منہ موڑ کر پتھر کی تراشی ہوئی مورتی کو معبود بنانا چاہتے ہو اور مجھ سے اس کا مطالبہ کر رہے ہو کہ میں نمک حرامی اور احسان فراموشی کے اس فعل میں تمہارا ساتھ دوں۔ غور تو کرو کہ تمہارا یہ کیسا سفیہانہ انداز ہے۔ ہمارا تو منصب ہی یہ ہے کہ شرک کی علامات کو مٹا دیں اور خالص الہ واحد کی بندگی کا نظام دنیا میں قائم کر دیں۔ اقوام عالم میں یہی ہماری فضیلت کا سبب ہے۔ وَإِذْ
ونجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی جو تم پر بدترین عذاب روا رکھے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ حاشیہ نمبر 141۔ پھر ان کو یاد دلایا کہ رب کریم نے کس طرح انہیں قوم فرعون کے ظالمانہ شکنجے سے چھٹکارا دلا کر ایک آزاد قوم کی حیثیت عطا کی۔ وہ لوگ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے۔ ان کو احساس دلایا کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ کیسی شدید آزمائش میں تم لوگ مبتلا تھے جس سے اس نے تمہیں نجات دلائی۔ تمہیں تو اس کے عنایات و نوازشات کا بے حد احسان مند اور شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔